اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالی فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حرمین شریفین کے حامل ملک اور مسلمانوں کے دینی اور نظریاتی مرکز سعودی عرب کی پاک مٹی پر جان دینے والے دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو نوید ہو کہ حال ہی میں وہاں پر دور حاضر کی زہریلی ہوا کے پہلے جھونکے کے طور پر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں قائم ایک حیاسوز نائٹ کلب کی شاخ کھول کر ابلیس کو خوش کرنے اور عذاب الہی کو باقاعدہ دعوت دینے کا آغاز کیا جا چکا ہے، اور اس کو حلال نائٹ کلب کے مضحکہ خیز نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کی تفصیلات کو ہی ہم آج کی اس ویڈیو میں اپنا موضوع سخن بنائیں گے، جبکہ یہ بحث بھی ہمارے آج کے اس موضوع کا حصہ ہوگی کہ آل سعود کی موجودہ حکومت نے اس راستے پر قدم رکھنے کے لیے اس سے قبل کس طرح ماحول کو ہموار کرنے کی کوشش کی اور اس پر دیگر اسلامی ممالک کا کیا رد عمل رہا۔ جبکہ آج ہم نارلی فیکٹری کے ناظرین کو دعوت فکر بھی دیں گے کہ اندرین حالات وہ دیانتدارانہ تجزیہ ضرور کریں کہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان حائل خلیج کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ موضوع خواتین و حضرات، سعودی عرب میں دولت اسلامیہ کا دینی اور روحانی مرکز ہونے کی بدولت اب تک اگرچہ مکمل طور پر نظام خلافت نہ صحیح لیکن کسی حد تک نظام اسلام نافذ تھا، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ عہد حاضر کی لاتعداد برائیوں سے قانونی طور پر محفوظ تھا۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے چلنے والی تہذیبی ہوائیں اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ جلد ہی سعودی عوام کو بھی ان اخلاق سوز روایات کا حصہ بنا کر انہیں جدید دنیا کے باشندے ہونے کا شرف دے دیا جائے گا، جس کے لیے ابتدا میں تو سعودی خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس دے کر معاشرے میں ایک متحرک کردار ادا کرنے کی دعوت دی گئی، جبکہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد کھیل کے میدانوں میں بھی ان کے داخلے پر پابندی ختم کر دی گئی، جس کے بعد مرد اور خواتین مخلوط انداز میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میچز وغیرہ دیکھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اور ان اقدامات کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام اور خاص طور پر خواتین کو حبس زدہ ماحول سے نجات دینے کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں، جبکہ اسی مقدس زمین کے ایک کونے میں ایک ایسا شہر تعمیر کرنے پر بھی کام شروع کیا جا چکا ہے جہاں پر غیر ملکیوں کے لیے ہر وہ سہولت مہیا کی جائے گی جو کہ انہیں یورپین ممالک میں حاصل ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ان سب اقدامات کے بعد جب نہ تو سعودی عوام اور نہ ہی عالم اسلام کی طرف سے کوئی خاص رد عمل سامنے آیا، تو اس کے بعد تاریخ میں پہلی دفعہ جدہ کے ساحلی شہر میں ایک ایسا نائٹ کلب بھی کھول دیا گیا جہاں پر نہ صرف موسیقی کی ترسی ہوئی روحوں کو تسکین کے اسباب پہنچائے جائیں گے، بلکہ بدن کی موسیقی بھی تھرکتے ہوئے جسموں کے ساتھ اپنی پوری خبائشتوں کا مظاہرہ کرے گی، جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال قبل کی گئی پیشن گوئی پر پورا اتر رہی ہے، جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ زمین دھنس جایا کرے گی اور آسمان سے پتھر برسا کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گانے باجے کے آلات عام ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیاں کثرت سے ہوں گی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی پھیل جائے گا، اور یہ کہ خدا کی قسم میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو مستی اور عیاشی کے عالم میں گزاریں گے اور صبح در حقیقت بندروں اور سوروں کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ اس سبب ہوگا کہ وہ حرام کو حلال سمجھتے ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیوں میں مگن ہوں گے، نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے، سود کا مال کھائیں گے اور ریشمی کپڑے پہنتے ہوں گے۔ اور دوستو، آج حلال نائٹ کلب جیسی خرافات دیکھ کر یہی گمان غالب آتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی پوری ہونے کو ہے، جو کہ یقیناً قرب قیامت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ بات بھی کسی مضحکہ خیز لطیفے سے کم نہیں کہ اسی نائٹ کلب کی دیگر شاخیں جو کہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں موجود ہیں، ان تمام شاخوں میں ہر وہ سرگرمی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اسلامی روح کے قطعی خلاف ہے۔ لیکن جدہ کے شہر میں قائم ہونے والی اس بےہودگی کے مرکز کے لیے حکومتی سطح پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ چونکہ ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہیں سو یہاں پر شراب کی سپلائی پر پابندی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی قانون اس کلب میں قانونی لبادہ اوڑھنے والی باقی تمام برائیوں کی اجازت دیتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اس شعر کے مصداق اب اس کے جائز ہونے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں جن کی حقیقت خود فریبی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ اس کلب میں پہلے ماہ امریکہ کا ایک معروف سنگر اپنے فن کا جادو جگائے گا، جبکہ اس کے بعد یہ سال کے مخصوص مواقع پر کھلا کرے گا۔ گویا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسی فکر کے تناظر میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں سعودی عرب کے دیگر شہروں میں بھی اس کلب کی مزید شاخیں کھولنے کی اجازت دی جائے گی؟ عقل سلیم اس کا جواب ہاں میں دیتی ہے
کیونکہ اگر جدہ کو یہ حق حاصل ہے تو باقی شہروں کی عوام کو اس لذت بھری زندگی سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اور ایسوں کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو لہو حدیث خریدتے ہیں تاکہ بغیر کسی دانش کے راہ خدا سے بھٹکائیں اور آیات ربانی کا مذاق بنائیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے اہانت امیز سزا ہے۔ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو سرکشی کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہو۔ لہٰذا اسے تو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اس طرح کے دردناک عذاب سے بچائے اور کفار کی تمام گھنونی سازشوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔